السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی خوشبو، آپ کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر رکھا ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شک میں مبتلا کرے، مشکوک چیز ہو، اس کو چھوڑ دو اور اس چیز کو لے لو جو شک و شبہوں سے آپ کو نکال کر یقین کی دنیا میں لے آئے۔ جس میں شک ہے اس چیز کو ترک کر دو اور اس کو اخذ کر لو جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین اسلام میں حلال و حرام واضح ہیں، یہ حلال ہے بڑا واضح ہے، یہ حرام ہے بڑا واضح ہے۔ حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہات ہیں، جس کا حکم ہر کسی کو نہیں پتہ۔ عام آدمی سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کے بارے میں یہ ہو جائے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہو گیا بندہ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور اسے اس کا حکم بھی نہیں معلوم ہو رہا، تو پھر فوراً ایسی چیز سے اپنے دامن کو بچائے کہ کہیں وہ اس کو حرام چیز کی طرف نہ لے جائے۔ جیسے کہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص ان چیزوں میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے چرواہا سرکاری چراگاہ کے کنارے کنارے پر بکریاں چرائے، تو ڈر ہے نا کہ بکری چھلانگ مار کے سرکاری چراگاہ میں منہ مار لے گی اور اس کو پھر سزا بھی ملے گی، جرمانہ بھی ہوگا۔ تو عقل مند کو چاہیے کہ وہاں سے ذرا دور رہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو مشتبہات چیزیں ان کی طرف جاتا ہے، تو پھر ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اختیار نہ کر لے۔ تو جس چیز کا حکم واضح ہے اس کو اختیار کیجیے، اور جس چیز کا حکم پوشیدہ ہے، آپ کو شک میں ڈال رہا ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز، یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں، یہ کرنا درست ہے، یہ مال کھانا میرے لیے جائز ہے یا نہیں، یہ جملہ میرے لیے بولنا جائز ہے یا نہیں، آپ کو یقین نہیں کہ یہ اسلام کے مطابق میں کر رہا ہوں، ڈاؤٹ فل ہیں، تو اس چیز سے بچ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ کوئی بندہ نیک ہے تو کیسے چیک کریں گے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا معاملہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنے قریب ترین شخص کا جب ذکر کیا کہ سب سے زیادہ آپ کے قریب کون ہوگا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ تہجد، نماز، فرائض اپنی جگہ پہ ہیں، یہاں فرائض کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی فرائض کا تارک ہے، توحید کا تارک ہے، رسالت کا تارک ہے، نماز کا تارک ہے، اس کا تو کھاتا گول ہو گیا نا، وہ تو اس لائن سے نکل گیا، اس مقابلے سے پیچھے ہٹ گیا۔ فرائض کے بعد پھر حسن خلق، اچھا اخلاق، بڑی عظیم چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا، ایک بڑے نوافل پڑھتی ہے، بہت زیادہ، روزے بھی نفلی، صدقہ خیرات بھی نفلی، نوافل بڑے کام کرتی ہے، پڑوسن کو اس نے ذلیل کیا ہوا، زبان سے بہت تنگ کرتی ہے۔ دوسری فرضی کام کرتی ہے، فرض نماز پڑھ لی، فرض روزہ رکھ لیے، فرض جو اللہ نے کیے ہیں جس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں، فرائض پورے کرتی ہے، لیکن اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اپنی پڑوسن کو بڑی خوش رکھتی ہے۔ تو آپ نے وہ نوافل پڑھنے والی اور بد اخلاق عورت، اس کے بارے میں کیا کہا؟ اس کو جہنم کی خوشخبری دو، اور اسے کیا کہا کہ اس کو جنت کی خوشخبری دو۔ تو البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ آپ کا اچھا اخلاق۔ والاسم ما حاک فی صدرک، گناہ کیا ہے؟ اسلام نے بڑا پیارا پیمانہ دیا ہے،
میں مفتی نہیں ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، مجھے کوئی مفتی ملا بھی نہیں ہے. گناہ کیا ہے؟ جو آپ کے دل میں کھٹک جائے. اندر بڑا بڑا مفتی بیٹھا ہے، اس مفتی کو پوچھو. جو آپ کے دل میں کھٹک جائے کہ اگر میرا یہ مسئلہ، میرا یہ کام، میری یہ بات پبلک کو پتہ لگ گئی تو میں ذلیل ہو جاؤں گا. بھلے آپ کو کوئی 100 بہانے بنا کر کے جی نہیں یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے، ایسے بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ایسے بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ اندر کا ضمیر آپ کو چوٹ مارے نا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک جائے. اگر آپ کو دل مطمئن ہے کہ نہیں میں یہ کام پبلک کو بتاؤں گا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے میں لیکن دل کہے کہ نہیں یار یہ بات پبلک کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، بھلے کسی نے فتویٰ دے بھی دیا ہے کچھ لے دے کے آپ کو، یا بے علمی کی بنیاد پہ فتویٰ دے دیا ہے، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں، تو اپنے دل سے سوال کیجئے. سیدہ وابصہ اللہ کے وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو، کیا پوچھنے آئے ہو، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھنے آیا ہوں، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. آپ نے بڑا پیارا فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل تجھے بتائے گا. بہن 100 دفعہ کہے کہ جی پاجی لے لو زمین ساری اپنا نام کرا لو، میں نہیں چاہیے دی، بہن کے چہرے کے تاثرات آپ کو بتا دیں گے کہ وہ بڑی مجبور ہو کے دے رہی ہے. اسے پتہ ہے کہ یا بھائی ملے گا یا زمین ملے گی، تو جب زمین کھائے خسمانو میں نو پائی ملدا رہے. آپ کو بہانے ملیں گے کہ ٹھیک ہے یوں بھی جائز ہے، کسی نے یوں فتویٰ دیا ہوگا، کسی نے یوں فتویٰ دیا ہوگا، لیکن جو صحیح فتویٰ ہوگا وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوگی. اندر سے پوچھئے. کوئی بندہ اپنا مال چھوڑ رہا ہے، آپ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، اور یتیموں کے نام پہ آیا ہوئے مال کہاں لگ رہے ہیں، اپنے دل سے پوچھئے، آپ کا دل آپ کو فتویٰ دے گا. تو صحابی رسول کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی. اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے پوچھ. نیکی وہ ہے جس پہ دل مطمئن ہو جائے، اور گناہ جس سے دل میں خلش رہے. بھلے لوگ تجھے جواز کے فتوے دے دیں، دل مطمئن نہیں ہے، دل میں خلش ہے. ٹھیک ہے، اب تو فتوے دینے والوں نے بھی مشین کرنے فتوے کی گھڑی بھی ہے نا. کسی نے اپنا باہر پردیس میں 20 سال 25 سال کمائی کر لی، پھر واپس گئے اور پھر بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کروا دیے، اور وہ بینک کے بندوں نے بھی تو فتوے لے کے رکھے ہوئے ہیں جی، شریعت اسلامیہ کے عین مطابق ہم چلتے ہیں. ہے کیا سارا سود؟ تو اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ نے فکس ڈپازٹ کروا دیے، منتھلی آپ کو مل رہا ہے، اصل ذرا آپ کی سیو ہے، یہ کیا ہے؟ دل بتائے گا کہ نہیں یہ سود کھا رہا ہوں میں. مطمئن کرنے کے لیے تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں. اپنے اطمینان کے لیے تو کوئی نہ کوئی بات انسان گھڑ لیتا ہے نا. اگر صرف کسی دلیل کا ہونا ہی کافی ہو تو دلیل کس کے پاس نہیں ہوتی؟ یہود و نصارہ کے پاس نہیں ہے، گمراہ لوگوں کے پاس نہیں ہے. کہیں نہ کہیں اپنی حجت کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے رکھا ہوا. وہ صحیح ہے یا غلط یہ بحث اپنی جگہ پہ، لیکن دل کے سہارے کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. تو جو چیز دل میں کھٹک جائے، اس کی خلش باقی رہے، تو وہ گناہ ہے. تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے. تقوی اور پرہیزگاری، عظمت کا راستہ یہی ہے کہ آپ کو بھلے کوئی کہہ دے یہ کام ٹھیک ہے، لیکن آپ کا دل کہے گا کہ میں کام غلط کر رہا ہوں. اگر تو کتاب و سنت کی دلیل مل گئی پھر تو معاملہ ختم ہے نا، وہ تو واضح ہو گیا. شادیوں پہ گانے باجے ڈھول ڈھمکے، واضح دلائل موجود ہیں کہ یہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک ایسی چیز جس پہ آپ ڈاؤٹ فل ہیں، تو اگر دل کھٹکتا ہے تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. کسی بندے کا اسلام چیک کرنا ہو کہ کیسا اسلام ہے، اس کا اسلام کس طرح کا ہے، تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ انسان ہر وہ چیز چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا غور کیجئے گا اس پہ. انسان ہر وہ کام چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے. نہ دنیا کا کوئی فائدہ اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے اسلام کی خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی بیان کی. یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ بندہ وہ کام ترک کر دے جس اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے. اس ایک حدیث کو اگر مسلمان معاشرہ، ہمارا معاشرہ اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنے معاملات میں لاگو کر دے، نافذ کر دے، اس پہ عمل کر لے، ہماری زندگیوں کے 95% مسائل حل ہو جائیں گے. اس ایک حدیث پہ اگر میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ عمل کر لے، لڑائیاں، فساد، جھگڑے، یہ ایک حدیث ختم کر دے گی. اب لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں؟ او نا بھابی جی نے یہ کیا سی، دیورانی نے یہ کہا تھا، جٹھانی نے یہ کہا تھا، وہ یوں کہہ رہا تھا. آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے فائدے کی چیز ہے. ان کے گھر میں کیا پکا ہے اور ان کے گھر میں کیا ہوا ہے، آپ کا کوئی تعلق ہے اس سے؟ آپ کی جنت کا تعلق ہے، آپ کی قبر کا تعلق ہے، آپ کی آخرت کا تعلق ہے. ان کے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی کیسے ہوئی، بی بی وہ ساری خبر لے کے پورے معاشرے میں، اور اب تو فیس بک پہ ایک پوسٹ لگانی ہوتی ہے اور پوری دنیا تک خبر پہنچ جاتی ہے. یہ جو آپ فتنے اور فساد کو پھیلا رہے ہیں، کیا تعلق ہے آپ کا اس سے؟ اگر یہ حدیث مجھے اور آپ کے زندگیوں پر لاگو ہو جائے کہ بندہ اپنے ہر اس معاملے سے الگ ہو جائے، لا تعلق ہو جائے، جس سے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، تو پھر یہ بندہ اور اس کا اسلام بڑا ہی خوبصورت اسلام ہے. میں جو کام کروں، میں جو بولوں، میں جو سنوں، دو باتیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھوں. اس سے میری آخرت کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں کچھ کر رہا ہوں، آخرت کا فائدہ ہے. اچھا نہیں، آخرت کا تو فائدہ نہیں، لیکن دنیا کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے میرے لیے. دنیا کے فائدے اکٹھے کرنا بھی جائز ہے اور آخرت کے فائدے اکٹھے کرنا بھی جائز ہے، لیکن یہ معاملہ نہ میری دنیا کا ہے نہ میری آخرت کا ہے، اور پھر میں وہ کر رہا ہوں تو میں لا یعنی کام کر رہا ہوں، بیکار کام کر رہا ہوں. اور بیکار کام کون کرتے ہیں؟ جن کی عقل نہیں ہوتی، جن کی عقل نہیں ہوتی، مجنون، وہ پاگل پنی میں بیکار کام کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 سال کے، گھر کے باہر ریت پڑا ہوا ہو. ہمارا تو بچپن ایسا گزرا تھا، میرے خیال آپ میں سے اب موجودہ نسل کا ایسا نہیں ہوگا. اب تو موجودہ نسل کا بچپن موبائل پہ ہی گزر رہا ہے، ٹیب پہ ہی گزر رہا ہے. تو چھوٹے بچوں کو کیا دیکھتے تھے ہم کہ ریت میں پاؤں ڈالا، اس کے اوپر ریت اکٹھی کی، گھوندا بنایا، چھوٹا سا گھر بنایا، 4 دیواری بنائی، کھیل کود کے جاتے ہوئے پاؤں مارا، سارا وہ ختم کر دیا. یہ کیا ہے؟ بیکار ہے نا. کیوں؟ عقل نہیں ہے پلے. بچے ہیں ابھی، عقل کی اس نے اس سٹیج پر قدم نہیں رکھا. تو بیکار کام کون کرتا ہے؟ جس کی عقل نہیں، اور جس کی عقل ہو اس کے لیے ٹائم بڑا ہی قیمتی ہے. اللہ ہمیں اس ٹائم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ایک لمحے میں میں بہت کچھ پا سکتا ہوں اور ایک لمحے میں میں بہت کچھ کھو سکتا ہوں. مومن اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا. اللہ ہمیں ایسے مومنوں میں شامل فرما دے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. قد افلح المؤمنون، بے شک اہل ایمان فلاح پا گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع، عاجزی. نماز پڑھے تو پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس سے باتیں کر رہا ہوں. نماز ہماری روح کے اندر اس کا اثر کب اترے گا؟ جب مجھے یہ یقین ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں اس سے کیا مانگ رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال. ایک امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو ہمارا سلیپنگ ڈریس ہوتا ہے نا، مثال دینے کے لیے عرض کروں، اس نے ایسا لباس پہنا ہوا اور اس میں وہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں. تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات کی نماز. تو وہ اسے ادب اللہ کا سکھانے کے لیے اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ کیا خیال ہے میں تجھے بادشاہ کو ملنے یا کسی وزیر کو ملنے یا کسی بڑے آدمی کو، چل چھوڑ ان کو، میں صرف بازار میں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے تجھے بھیجوں، اس ڈریس میں بازار جائے گا؟ کہتا نہیں جاؤں گا. کسی وزیر، کسی بادشاہ، کسی استاد، کسی اسکول جائے گا، کسی بڑے بندے سے ملے گا؟ کہا نہیں، یہ تو گھر کی 4 دیواری اور میرے بیڈ روم کا ڈریس ہے. کہ جس کے سامنے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ شہنشاہ اعظم، شہنشاہ، مولا کائنات، مالک کل، جس کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب فقیر ہیں اور وہ اکیلا اس کے سامنے کھڑا ہے. اور کس حال میں کھڑا ہے؟ اللہ کا حیا اور ادب نہیں ہے. ہم جب مسجدوں میں آئے، اسی لیے حکم ہے نا جب مسجد میں آؤ تو
अपनी जीनत इख्तियार करो, अपने लिबास को देखो। तुम अल्लाह के सामने हाजिरी देने के लिए जा रहे, अल्लाह के सामने झुकने के लिए जा रहे, तुम्हारा लिबास इस काबिल है? तो मुसलमान उसकी कैफियत ये होती है कि वो नमाज में आजिज़ी, खुशू, हुजू, और तभी जाके फिर अल्लाह से बातें होती हैं, तभी उन सजदों का असर होता है। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, सुब्हान रब्बियल आला, क्या माना है इसका? पाक है मेरा अल्लाह, बुलंद है मेरा अल्लाह। किस चीज से पाक है? सुब्हान अल्लाह क्या माना? सुब्हान रब्बियल आला क्या माना? पाक है हर उस शिर्क से जो लोग उसका बनाते हैं, हर उस ऐब और नक्स से जो लोग उसकी तरफ निस्बत करते हैं। लोगों ने उसका बेटा बनाया, वो पाक है। लोगों ने उसकी बेबी बनाई, वो पाक है। लोगों ने उसकी बेटियां बनाई, वो पाक है। लोगों ने उसका शरीक बनाए, वो पाक है। लोगों ने उसका साजी साथी हिस्सेदार बनाया, वो पाक है। सुब्हान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब, अल आला, बुलंद है मेरा रब। तो मोमिन की शान ये है, उसकी नमाज की कैफियत ये है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, लगव कामों से एराज़ करता है मोमिन। यह है कामयाब होने वालों का हाल। नमाज, और नमाज के बाद बेकार काम, फजूल काम, जिस काम का कोई फायदा नहीं है, बेफायदा काम, उससे दूर रहता। और आज के दौर में इस पर अमल करना मुश्किल भी बहुत है और जरूरी भी बहुत है। आपने फेसबुक खोली और बैठ के एक पोस्ट, अगली पोस्ट, उससे अगली पोस्ट, उससे घंटा लंघ गया। क्या फ़ायदा हुआ इस घंटे में? क्या याद किया मैंने इस एक घंटे में? कितना जिक्र किया मैंने अल्लाह का इस एक घंटे में? लेकिन हराम चीज़ मेरी नज़र ज़रूर पड़ी होगी, कोई लड़की, कोई सास, कोई गाना, कोई मौसीकी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। ये क्या है? ये टाइम का ज़िया है। इस टाइम के ज़िया से अपने दामन को बचाइए। और ये हदीस अपने दामन में बड़ी वसी है, बड़ी वसी है। अपने दामन के अंदर बहुत चीज़ समेटे हुई है कि आप किसी ऐसी मजलिस में बैठे हैं जो फजूल मजलिस है। हमारे यहाँ तो रिवाज है ना जुगते करने का, हंसी हंसाने का, लतीफ़ा गोई का, यावत। अब उसमें क्या है? कोई फ़ायदा है? आपने वो हंसने हंसाने का, जी वो प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, ठीक है देख लें जी, क्या फ़ायदा हुआ? अल्लाह के करीब हो गए, जन्नत के करीब हो गए, जहन्नम से कुछ दूर हो गए? नहीं। क्या सीखा उसमें? वो उसके चेहरे को बिगाड़ रहा है, वो उसकी आवाज़ को बुरा कह रहा है, वो उसके माँ बाप को बुरा कह रहा है, वो फलां कर रहा है, वो फलां कर रहा है। गलत बातें ज़्यादा हैं और कम बातें, अच्छी बातें ना होने के बराबर है। ये क्या है? लायानी काम। ऐसे खेल हैं जो लायानी हैं। आप ताश खेल रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ? आपके जिस्म को कोई फ़ायदा मिला? आपकी एक्सरसाइज हुई? इस्लाम खेलों की इजाज़त देता है, ऐसे खेल जिससे जिस्म को फ़ायदा हो। घोड़सवारी है, तीर अंदाजी है, तैराकी है, जिससे आपका जिस्म कवी हो, जिस्म को फ़ायदा हो। लेकिन आप बैठ के ताश खेल रहे हैं, आपको पतंगबाजी का खेल पसंद है, क्या फ़ायदा हुआ? क्या मिला? माल का ज़िया है, शैतान के भाई तो बन गए। और सिर्फ माल का ज़िया नहीं रहा, अब तो लोगों का कत्ल भी है। वो डोर जो बनाई जाती है, वो धाती डोर से वो उनको क्या कहें, क्या कहें उनको, जो मासूम बच्चों के गले कट जाते हैं। 6-6 बहनों का अकलौता भाई, उनको उनके लिए कमा कर लाने वाला घर में, वो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ और उसकी लाश मिलती है घर वालों को। क्यों? मैं पतंगबाजी कर रहा हूं। ये लायानी है, सिर्फ लायानी नहीं, ये तो गुनाह के काम के अंदर दाखिल हो चुका है। इस तरह जितने खेल हैं, जितनी भी महफिलें हैं जिसके अंदर मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरी आखिरत और मेरी दुनिया, मुझे उसमें से कुछ भी नहीं है। ना आखिरत का फ़ायदा हो रहा है, ना कोई दुनिया का फ़ायदा हो रहा है, बल्कि गुनाह मेरे खाते पड़ रहे हैं। इससे अपने आप को बचाइए। ये इस्लाम का हुस्न है, जिसका बेहतरीन मुसलमान ये है जो अपने वक्त का ख्याल करता है। इस वक्त को आप रिज़्क़ कमाने में लगाएं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, बीवी बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। इस वक्त को आप कुरान पढ़ने में लगाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं। इस वक्त का फ़ायदा इस्तेमाल करें। सैयदना बिलाल बिन हारिस बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, इन्ना अहदकुम लयतकल्लमु बिल कलिमा मिन रिज़वानिल्लाह। तुम में से कोई शख्स अल्लाह की रज़ामंदी वाला जुमला कहता, ऐसा जुमला कहता जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह की सना, अल्लाह की हम्द व तारीफ़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत बयान की, इस्लाम के फ़ायदे के लिए कुछ ऐसा जुमला जिससे अल्लाह राज़ी हो गया। माँ बाप के साथ बड़े अदब से बोले, बड़े एहतराम से बोले,
کوئی بھی ایسا کام کیا, کوئی بھی ایسی آپ کی زبان سے بات نکلی جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن گئی, اس کا حال کیا ہوگا؟ ما یظن ان تبلغ ما بلغت, اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے کہاں تک پہنچا گیا یہ جملہ, یہ ایک بات سے میں کہاں پہنچ گیا. تو اللہ اس کے لیے قیامت تک کی رضامندی کا اعلان فرما دیتا ہے, اس کی ایک وہ جملہ سن کے, اس کی حمد و ثنا سن کے, اس کے ذکر اذکار کی کوئی بات سن کے, اس کا کوئی بھی ایسا جملہ جس سے اللہ راضی ہوا, وہ ایک جملہ کہہ کے بھول گیا, اسے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, اور قیامت تک کے لیے اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. ہاں, دوسرا رخ بھی اس حدیث میں بیان ہوا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ, تم میں سے کوئی بندہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, غیظ و غضب کا سبب ہے, اس کے منہ سے نکلا. اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں, یہ شعر و شاعروں کی مشاعرہ اور یہ ہنسی مذاق کے پروگرام, یہ جگتوں کے پروگرام, یہ اس کو کہتے ہیں زندہ دل لوگ ہیں. بھائی یہ زندہ دل نہیں ہیں, یہ کسی کے خاندان پہ حملہ کر رہے ہیں, کسی کے شکل و صورت پہ حملہ کر رہے ہیں, کسی کی آواز پہ حملہ کر رہے ہیں, ہنسانے کے لیے اس طرح کے جملے کہہ رہے ہیں جو اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں. کسی کی صورت بگاڑ کر آپ پیش کر رہی ہے تو ایسا منہ تے ایویں لگتا ہے, اس کا منہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تم اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کر رہے ہو. یہ بعض جملے انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ علیہ بہا سخطہ الی یوم یلقاہ. بڑا خطیر جملہ ہے, غور سے سنیے. یہ ایک جملہ جو رب کی ناراضگی کا سبب بنا, اور اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو اپنی ناراضگی کا اس کے لیے اعلان فرما دیتا ہے کہ اللہ قیامت تک تجھ سے ناراض, قیامت تک اللہ کی سزائیں اور اس کا سخط, اس کا عذاب, اس کا غضب, اس کے تم مستحق بن گئے ہو. ایک جملہ بول کر. تو میں کیا بول رہا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, اس میں دو ہی باتیں ہمیشہ سامنے رکھیے. میرا یہ جملہ مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے, میرا یہ جملہ مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے. اگر تو میری وہ بات, میرا وہ عمل, میرا وہ فعل اللہ سے دور کرنے کا سبب ہے, اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, تو فوراً پھر توبہ کیجیے, فوراً اللہ سے معافی مانگیے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان, دو چیزیں ایمان کی شعبے ہیں, ایک حیا اور ایک قلت کلام, تھوڑا بولنا. جو بندہ جتنا تھوڑا بولے گا اتنی غلطی کم کرے گا, اور جتنا جو بلاری زیادہ ہوگا اتنا مسٹیک کا بھی چانس بڑھتا جائے گا. یہ ایمان کے شعبے ہیں کہ انسان کے اندر حیا ہو اور انسان کلام کرتے ہوئے کم کرے. فحش گوئی اور کثرت کلام یہ نفاق کے دو شعبے ہیں. والبذاء والبیان شعبتان من النفاق, فحش گوئی گالی گلوچ, گندی بات, اور زیادہ بولنا, یہ نفاق کے دو شعبے ہیں. اسلام بڑا مہذب دین ہے. میاں بیوی کا ذکر کیا نا تو کیا کہا؟ ہن لباس لکم, وہ تمہارا لباس ہے. میاں بیوی کے تعلق کا ذکر کیا تو کیا کہا؟ اپنی کھیتی کی طرف جب تم آتے ہو. پردے کے اندر رکھ کے اسلام بات کرتا ہے. جب تم نے اپنی عورتوں کو چھو لیا, اس سے مراد بالکل واضح ہے, لیکن اسلام نے کتنے پیارے الفاظ استعمال کیے ہیں جس سے اس کا حسن واضح ہوتا ہے. لیکن ایک مطلب 24 گھنٹے گالی گلوچ اور بدتمیزی اور فحش گوئی, اور تیری اس کو گالی, اس کی ماں کو گالی, اس کی بہن کو گالی, یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ اسلام کی نشانی ہے؟ ہمارے ہاں تو اسے کہتے ہیں چنگیاں گاڑاں کٹ دے, کھینچ کے رکھ دے, تون کے رکھ دے, اس کی تعریف ہوتی ہے مجلسوں میں, اس کا شکریہ ادا کیا. جی تم ہمارے لیے بہت گالیاں دے لیتے ہو. بھائی ماں جی میں بڑا راضی تیرے تو, اللہ بھی راضی ہے. آپ نے اپنی قوم کو راضی کر لیا گالیاں دے کر, اپنی قوم کے پیچھے آپ نے اپنی پارٹیوں کو راضی کر لیا, پارٹیوں کے سربراہان کو راضی کر لیا کہ یہ ہمارے لیے بڑا بولتا ہے, بڑی گالیاں دیتا ہے, گالیاں بھی دے لیتا ہے, ماں بڑے راضی ہیں اس سے. اب یہ جو مرضی کرتا رہے, ہماری طرف سے اس کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل گیا. لیکن کیا ہے یہ ایمان ہے؟ یہ نفاق کے دو شعبے ہیں کہ بندہ فحش گوئی کرے اور کثرت سے کلام کرے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد
قلت کلام، کم بولنا، ضرورت کے وقت بولنا، ضرورت ہے تو بولو. بولتے ہوئے بڑے بزرگ سمجھایا کرتے تھے کہ بولنے سے پہلے تولو، کیونکہ جو نکل گیا وہ واپس نہیں آئے گا. بولنے سے پہلے تولو. میں نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ کہاں سے کہاں اللہ کی رحمتوں سے اجر و ثواب کے مالک بن گئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہیں، آپ کر رہے ہیں، اجر پا رہے ہیں. اور آپ اس کی قوم کو گالی دے رہے ہیں، اس کے نسب کو گالی دے رہے ہیں. وہاں بیٹھ کے بات شروع کرتے ہی پہلے گالی نکلے گی، بعد میں بات ہے. اور اگر سمجھایا جائے بھائی یہ کیا کر، انہیں جو فریکنیس ہے، ساڑی فریکنیس ہے، ساڑا چلتا ہے. یہ اسلام میں نہیں چلتا ہے. اسلام اس کو نفاق کے 2 شعبے قرار دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میری دوستی اتنی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی بھی دے لیتے ہیں تو ہماری دوستی میں فرق نہیں پڑتا. اور اسلام نے اس کو کیا کہا ہے؟ یہ نفاق کے شعبے ہیں. فحش گو ہونا، گالی گلوچ کرنے والا اور بہت زیادہ باتیں کرنے والا، اور تعصب کی وجہ سے کسی کی چادر کھینچ لینا کہ میری پارٹی میں نہیں ہے، میری قوم کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، میرے حسب نسب کا نہیں ہے، اب اس کی عزت محفوظ نہیں. بڑا ہے چھوٹا ہے، عالم ہے جاہل ہے، میرے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں. عالم بھی ہوگا تب بھی چونکہ میری پارٹی میں نہیں، میرے گروہ میں نہیں، میرے فرقے میں نہیں، میری جماعت میں نہیں، وہ مسلمان ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کی عزت ہے، عالم ہے تو اس کی عزت ہے. یہ لوگوں کی تعریف آپ کو کہیں آپ کی آخرت کی بربادی کا ذریعہ نہ بنا دے. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، کیونکہ اس نے شیطان کی مدد کی ہے آپ کے دل کے اندر تکبر پیدا کرنے میں. اور اب تو تعریفیں کرنے والے تعریفیں ہی جھوٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. دلوں گالاں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو زبان ڈال رہے ہیں جی بڑے بڑے سردار جی نے، جی بڑے بڑے نے، دل کے اندر پتہ جنہیں کو ڈینا، لیکن مفاد لینا ہے، کہیں سے پیسے لینے ہیں، کہیں سے عہدے لینے ہیں، کہیں سے کچھ لینا ہے، تو زبان سے وہ تعریفوں کے جملے نکلتے ہیں جس کا وہ حقدار نہیں ہے. تو پیارے بھائی، انسان اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہے. یہ لمحات ریکارڈ ہو رہے ہیں. دیکھو نا، پولیس کی طرف سے میسج آ جائے جی اشارہ کاٹنے کے پہلے 500 ریال تھا، اب 3000 ریال ہو گیا. سارے دوستوں کو جو آپ کے ڈرائیور ہوں گے خاص طور پہ بھیجو گے نا، وہ یہ خیال کرنا ہے 3000 ہو گیا جی، اور 5000 ہو جائے تو سٹیٹس بھی لگا دو گے. بچ کے بھائی، بچ کے. تو پیارے بھائی، یہاں بھی بچ کے. آپ کی زبان کے جملے، میری زبان کے جملے، ہمارے فضول کلام، فضول مجلسیں ہمیں قیامت کے دن بربادی کی طرف لے جا سکتی ہیں، تباہی کی طرف لے جا سکتی ہیں. لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ اتنی فضیلت آپ کو کیسے مل گئی اور اتنا بلند مقام آپ کو کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ذرا بڑا پیارا جملہ ہے، صدق الحدیث، سچ بولنے کی وجہ سے. میں جب بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، سچ بولنے کی وجہ سے. وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور امانت ادا کرنے کی وجہ سے. وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي، اور اس چیز کو میں نے چھوڑ دیا جو میرا متعلق ہی نہیں ہے، غیر متعلقہ چیز ہے، فضول چیز ہے. میں فضول یوٹیوب پر ٹائم ضائع کر رہا ہوں، میں فضول ٹک ٹاک پہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. ایک تو ہے آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں، کوئی دین کی بات، کوئی آخرت کی بات، کوئی تجارت کی بات، کوئی دنیا کی بات. دنیا کا فائدہ بھی ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا تو دنیا میں سے اپنا نصیب نہ بھولیے. لیکن نہ دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے. مومن کا ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں اسے ملا. یہ ٹائم میں تو جنت کمانی ہے ہم نے، اس ٹائم میں اپنی آخرت سنوارنی ہے ہم نے، اور یہی مسلمان کا طریقہ ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اس وقت کو اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے والا بنا دے. یہ لمحات قیامت کے دن ہمارے لیے باعث حسرت نہ ہوں، یہ لمحات ہمارے لیے قیامت کے دن باعث عزت ہوں، باعث شرف ہوں. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے. اے اللہ، جیسے تو نے ہمیں یہاں اپنے پیارے نبی کی احادیث سننے کے لیے اکٹھا فرمایا، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں نور کے ممبروں پہ بھی اکٹھا فرمانا. اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کی سب سے بڑی نعمت کا سوال کرتے ہیں، تجھے تیرا چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں
اے اللہ جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا، جس سے بڑھ کر جنت کی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے، بغیر عقاب کے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دینا۔ اے اللہ عذاب دے کے بھی تو اپنے بندوں کو جنت دے گا، لیکن تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جن بہن بھائیوں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے در کے سوالی ہیں مولا۔ تو ہمارا داتا ہے، تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے، تو تنہا وہ ذات ہے جس کو ہم پوجتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو نہیں پوجتے، ہمارا سر تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا مولا۔ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اے اللہ تو معبود برحق ہے، اے اللہ تو معبود برحق ہے، تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے۔ ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ہم اس قابل نہیں ہیں مولا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن تیرا فضل بڑا عظیم ہے، تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے مولا۔ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو اپنے فضل سے جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمانا۔ اے اللہ اس حال میں اس دنیا سے لے کے جانا، مولا تو راضی ہو، مولا تو راضی ہو، مولا فرشتوں کا نزول ہو تو وہ خوشخبری سنائیں، پاکیزہ روح باہر نکل، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔